سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور پیش کرنے کی سعادت عرصہ دراز سے یہ ذرہ ناچیز الحمدللہ حاصل کرتی چلی آ رہی ہے۔ ہم بات کر رہی ہیں، کل سے ایک نیا چیپٹر ہم نے بگن کیا، اور وہ ہے جناب سپرسٹیشن، یعنی توہم، وہم کرنا۔ بیسیکلی ایک نانسنس بیلیف، ایک ایسی چیز کے بارے میں آپ یقین رکھ رہے ہیں، اعتقاد قائم کر رہے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں۔ اب کل مفتی صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ حدیث میں آتا ہے جو بدشگونی ہے وہ شرک ہے، یعنی کسی بھی چیز سے بری تاثیر کا ہم اعتقاد کر رہے ہیں، یقین کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں چیز، یعنی اگر آنکھ پھڑک رہی ہے، یا جناب کالے بلی نے راستہ کاٹ لیا، یا صرف یہ بات ایشیائی ممالک تک نہیں، اگر ہم مغربی ممالک کی بات کریں، ہم UK کی بات کریں، ہم امریکہ کی بات کریں، یا دیگر ممالک کی، تو وہاں بھی ایسا ہے کہ پڑھا لکھا معاشرہ بھی سمجھتا ہے کہ 13 کا جو ہندسہ ہے، ڈیجٹ ہے، وہ منحوس ہے۔ تو اس طرح کسی بھی چیز میں، یعنی کسی بھی شے میں بالذات جو ہے وہ تاثیر نہیں ہے، اور کوئی بھی شے اپنی ذات سے تاثیر نہیں رکھتی۔ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ کل کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے، اور ہمارا دین، دین اسلام، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ ہم اس کے پیروکار اور فالوور ہیں، اور دین اسلام سے جناب توہم کا یا توہمات کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا دین تو توکل کا دین ہے، ہمارا دین تو یقین کا دین ہے، یعنی الاقان باللہ اور توکل علی اللہ۔ تو آج بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اور کچھ اور بھی ایسے معاملات ہیں اور ایسے کانسیپٹ ہیں اور ایسے تصورات ہیں عوام میں کہ جن پہ آج بات ہوگی، اور ہم سیکھ جائیں گے کہ بھئی ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ ون لائنر ایک جملہ اور بتاؤں گی جو ہم نے کل ڈسکس کیا، وہ یہ کہ جو سیفٹی میجرز ہیں، یعنی حفاظتی اقدامات، ان کو اختیار کرنا یہ منع نہیں ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ ظاہر ہم پہلے اسباب کریں گے، اور پھر اسباب میں تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوگی اگر اس نے چاہا تو۔ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ خوبصورت اور نفع بخش گفتگو کرتی ہیں، اور علم دین سے بہرہ ہیں، بہرہ مند ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ عائشہ ویرانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا ماشاءاللہ، آپ دونوں کو ویلکم کرتی ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کے علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور جناب آرمنٹور ہمارے پروگرام کا بنیادی اور میں سمجھتی ہوں کہ مستقل حصہ آپ ہیں، اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ہمیں مسائل کے حوالے سے بھی سمجھاتے ہیں، اور فیض بخش ہیں ہم سب کے لیے، نفع بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رساں ہیں۔ ہمارے استاذ شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ آپ کی اجازت ہے تو پروگرام شروع کروں؟ بسم اللہ پڑھ کے کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت آئیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں توہمات کے تعلق سے، یعنی وہم کے تعلق سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نمبر میرے لیے لکی ہے،
اور بعض لوگ تو یہ نیومیرولوجی پہ بہت زیادہ یقین بھی رکھتے ہیں نا، تو بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں لوگوں سے کہ میرا لکی نمبر کون سا ہے، تو ایسا اعتقاد رکھنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی بالکل، لکی نمبر کے حوالے سے بھی سوال ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر پھر پوچھنے کے بعد اگر بالفرض اس کے مطابق جیسا کانسیپٹ رکھا تھا ویسا ہی ہو بھی جائے تو اور زیادہ یہ اعتقاد جو ہے وہ پختگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا، لوگوں کے یہ جو بنائے ہوئے نظریات ہیں، دین اسلام اس کو کنڈیم بھی کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ اثر رکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، فاعل حقیقی وہی ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں مذکور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پوری کائنات مل کر تمہیں کوئی نفع دینے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع دے سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہو، اور اگر پوری کائنات تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو بھی اتنا ہی نقصان پہنچا دے سکتی ہے جتنا اللہ رب العزت نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہو۔ اس کا مطلب ہے نمبر کوئی بھی ہو، لیکن اگر کوئی ہمیں آزمائش پہنچنی ہے تو بہرحال وہ پہنچ کر رہے گی، اگر اس کا فیصلہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے تو وہ آزمائش ہم تک پہنچے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی خوشبختی ہم تک پہنچانے کا اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما لیا تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ہم تک ضرور، وہ رحمت بھی ہم تک پہنچے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک میں مذکور ہے کہ جب بچہ اپنے ماؤں کے رحم میں ہوتا ہے اسی وقت اس کی تقدیر کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا خوشبخت ہونا یا بدبخت ہونا یہ لکھا جا چکا ہوتا ہے، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اب اگر ہم یہ کانسیپٹ رکھیں کہ یہ نمبر اگر فلاں نمبر ہمیں مل جائے گا یا ہمیں اپنا لکی نمبر پتہ چل جائے گا تو اس کی وجہ سے صرف ہمیں خوشبختیاں ملیں گی اور بدبختی ہم سے دور ہو جائے گی، یہ کانسیپٹ دین اسلام اس کو منع بھی کرتا ہے، اور اس کی گنجائش بہرحال دین اسلام میں موجود نہیں ہے۔ البتہ ایک بات یہاں پر ضرور عرض کروں گی کہ نسبتوں سے ہم برکتیں ضرور حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ اصحاب بدر کی وجہ سے ہم 313 کا ایک عدد لیتے ہیں، اسی طرح اور بھی جگہ پر ہم نسبتوں کی وجہ سے برکتیں بعض اوقات حاصل کرتے ہیں اور اس کی ترغیب دلاتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ بالکل حق ہے کہ وہاں صرف برکت حاصل کرنا ہی مقصود ہوتا ہے، وہاں پر بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کسی طرح سے مؤثر حقیقی سمجھنا یا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، بس نسبت ہوتی ہے بعض مخصوص افراد سے جس کی برکتیں حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کی گنجائش بالکل ہے اور یہ باعث برکت بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی نمبر کو از خود مؤثر سمجھا جائے کہ وہی میری تقدیر، اگر وہ نمبر مجھے پتہ چل جائے گا تو بس تقدیر میں خوشبختی کے دروازے کھل جائیں گے، تو یہ کانسیپٹ بہرحال غلط ہے اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جناب، کوئی بھی نمبر یعنی منحوس یا ایسا تصور کرنا کہ اس کے اندر نحوست ہے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ کل ہم نے اس حوالے سے بات کی تو یہ تصور بھی غلط ہے کہ کوئی نمبر آپ کے لیے یا کسی کے لیے لکی ہے اور آپ وہ لکی نمبر پوچھ کے رکھیں، پھر جو بھی کام کریں تو آپ کوشش کریں کہ لکی نمبر ہی ہمیں سلیکٹ کرنا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اور نفع اور ضرر پروردگار کی جانب سے میں آپ کی سمت آؤں گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب جانے والے کو پیچھے سے آواز مت دو، اور ہماری نانیاں دادیاں جو ہیں وہ زیادہ ٹوکتی ہیں اس بات پہ، تو ایسا کرنا اس کا کیا حکم شرعی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام سے باہر جا رہا ہو، بالخصوص کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہو، تو اسے آواز نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس سے ٹوک لگ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ کام ہو ہی نہ یا ادھورا رہ جائے، تو یہ بدشگونی اور بدفعلی کا ہی ایک حصہ ہے اور توہمات ہی کی صورت ہے۔ اچھا، شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے اور شریعت مطہرہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، ہاں البتہ فعل اچھی چیز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ اچھا لفظ جو تم سنو تو وہ فعل ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں کلیئرلی یہ بات بتا دی کہ بدفعلی کی کوئی گنجائش اور جگہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ایک قسم کی نیگیٹیوٹی ہے اور شریعت مطہرہ نیگیٹیوٹی سے منع فرماتی ہے۔ شریعت مطہرہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہمیں پازیٹیو بھی رہنا ہے اور پازیٹیوٹی اپنے معاشرے میں پھیلانی ہے۔ تو کسی بھی قسم کی بدفعلی ہو وہ شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔
हाँ, नेक फ़ाल लेना, नेक शगुन लेना बिल्कुल उसकी इजाज़त और गुंजाइश है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जा रहा है और उसे पीछे से कोई दुआया कलिमात के साथ रुखसत कर रहा है कि तुम कामयाब हो, तुम्हारा इम्तिहान अच्छा जाए, और वो शख्स इन अच्छे कलिमात की बिना पर ये उम्मीद लगा लेता है कि हाँ अब आज मेरा दिन अच्छा गुजरेगा, तो ये बिल्कुल जायज़ है। क्यों? क्योंकि ये नेक फ़ाल है और नेक फ़ाल लेना शरीयत मुताहरा में जायज़ है। अच्छा, लेकिन बदशगुनी और बदफ़ाली से इंसान को ख़ुद भी बचना चाहिए और उसको लोगों में प्रमोट करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक किस्म की नेगेटिविटी है। लोगों के अपने तसव्वुरात हैं, ख़यालात हैं जो लोगों ने अपने जहनों में रासिख कर लिए हैं। इसकी कोई शरई हकीकत और शरई दलील नहीं है। मौसर हकीकी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की पैदाइश से भी कितने साल पहले हमारी तकदीरों को लिख दिया है। जो हमारे साथ होना है वो हमारी तकदीर में लिखा जा चुका है। किसी चीज़ के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम चीज़ों के शर और नुकसानात से महफूज फरमाए, बजाय इसके कि इन तमाम तवाहुमात पर बिलीव करके इंसान अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना दे। जनाब एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा कैसी हैं बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह की अला कुल्ली हाल। क्या सवालात लेके आई हैं? निज़ा, पहला सवाल ये है कि कुरानी फ़ाल निकालना क्या जायज़ है या नाजायज़ है? इस हवाले से ना बुक्स भी मिलती हैं, लोग उसको स्टडी कर रहे होते हैं। कुरानी फ़ाल क्या? कुरानी फ़ाल, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या परिंदों और जानवरों से नेक फ़ाल ली जा सकती है? जैसे कल बताया था ना कि शुगुन लेना अच्छा लिया जा सकता है और बुरा शुगुन मना होता है, तो क्या परिंदों और जानवरों से भी नेक फ़ाल ली जा सकती है या नहीं? ठीक है जी। और तीसरा सवाल ये है कि घर घोड़े या औरत को मनहूस समझना और इसमें भाई बरकती का समझना, और ना ये होता है कि अगर कोई बहू घर आ जाती है या घर में फसादात शुरू हो जाते हैं, क्या उसकी वजह से होता है ये खातून पे इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है, घर में फितना फसाद का माहौल हो जाता है ना, कुछ खातून की तरफ से भी होता है और ससुराल वालों की तरफ से भी कशीदगी हो जाती है, क्या इसको मनहूस कह सकते हैं या खातून के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना? इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए। अच्छा जी, ठीक है बहन, खुश रहो और अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं जनाब, अपनी ज़बानों को दुरूद पाक से तर रखिए। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में आपका खैर मक़दम है। हम बात कर रही हैं तवहुमात के ताल्लुक़ से और वहम करना या कमज़ोर ख़याल रखना किसी भी बात के हवाले से, बेबुनियाद अक़ीदा रखना, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं और आलिमात हमारे साथ मौजूद हैं ऑन बी पर बराह रास्त। मुफ्ती साहब आज भी माशा अल्लाह हमारे रहनुमा हैं। एक लाइन आपकी रह गई थी, वो बता दीजिए क्या है? जी, वो ये कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बाहर जा रहा है और उसे किसी ने पीछे से आवाज़ दे दी और कोई तीसरा बंदा ये कहता है कि नहीं नहीं उसे आवाज़ नहीं दो, उसका काम रुक जाएगा, तो इंसान को इस बारे में ख़याल नहीं करना चाहिए कि अच्छा अब वाक़यतन मेरा ये काम ख़राब हो जाएगा, बल्कि इंसान को पॉजिटिव ही रहना चाहिए कि नहीं, अगरचे इसने पीछे से आवाज़ लगाई है लेकिन मुझे अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि इसके आवाज़ लगाने से मेरा कोई काम बिगड़ या सवर नहीं सकता है जब तक अल्लाह तबारक व ताला ना चाहे। यानी मोमिन का ये अक़ीदा है, वो अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा रखता है। और जैसा हम आपकी समत आएंगे और नेक फ़ाल के ताल्लुक़ से, और ये जो लोग लकी नंबर के हवाले से कॉन्सेप्ट रखते हैं और पूछते भी हैं कि भाई मेरा लकी नंबर कौन सा है, और पीछे से जो जाने वाले को आवाज़ दी जाती है तो कहते हैं कि टोक लग जाएगी, टोको मत, इस तरह क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। जहाँ तक लकी नंबर की बात है, जिस तरह का तसव्वुर मुआशरे में पाया जाता है, जो बाज़ लोगों ने बाकायदा बनाया हुआ है और फिर वो जंतरियाँ भी छपती हैं, कार्ड्स भी इशाए होते हैं और जो है वो बाकायदा फिर वो रिसालों में और वो दिए भी जाते हैं कि उसकी बिना पे हिसाब लगाया जाता है कि जनाब आपका नाम ये है तो आपके नाम के एतबार से आपका लकी नंबर ये है और ये आपका बुर्ज है, ये सितारा है, ये सियारा है, सितारों की चाल ये बता रही है, अब आपका हफ़्ता ऐसे गुजरेगा या आपका हफ़्ता अच्छा गुजरेगा नहीं गुजरेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट ही जो इस तरह का बना हुआ है ये सारा ही गलत है। अच्छा,
اس کے پیچھے جو پوری سوچ ہے وہی غلط ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا اگلا ہفتہ کیسا گزرے گا, اگلا ہفتہ کیا آپ کا دن کیسا گزرے گا یہ کسی کو معلوم نہیں, آپ کا اگلا لمحہ کیسا گزرے گا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ جسے غیب کی بات بتائے وہ جانتا ہے, اور اللہ غیب کی بات بتاتا ہے اپنے چنیدہ رسولوں کو, جیسا کہ اس نے قرآن میں بتایا. باقی اس چیز کا تعلق جو ہے وہ کسی ایسی معاملے کے ساتھ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے جانا جا سکے. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ انہیں چیک کیا جا سکتا ہے, کوئی ان کے لیے پیرامیٹر ہوتا ہے, کوئی آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے جانا جاتا ہے کسی چیز کو. ہوا کا پریشر ہے آپ نے جاننا ہے, اس کے لیے آلہ ہے. بخار ہے, کتنے درجہ حرارت ہے, ٹیمپریچر کے لیے جو ہے وہ آلہ ہے, تھرمامیٹر ہے, آپ نے اس کے ذریعے جاننا ہے. بیرومیٹر کے ذریعے ہوا کا وہ آپ نے جاننا ہے. یہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو یعنی سائنٹیفک ہوتی ہیں کہ وہ آلات کے ذریعے جانی جا سکتی ہیں, ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آلات کے ذریعے بھی نہیں جانی جا سکتی, نہ تو حواس کے ذریعے جانی جا سکتی ہیں, نہ عقل کے ذریعے. وہ ایک تکا, تو تکے کی ایجاد تو ہمیں دین نہیں دیتا, تو اپنی طرف سے تکے نہیں لگانے چاہیے. تخرص کی ممانعت ہے, تو اس طرح کی چیزوں کی ممانعت ہے. اس طرح کی کوئی حقیقت ان چیزوں میں نہیں ہے. تو کوئی اگر لکی نمبر بتاتا ہے یا لکی نمبر پوچھتا ہے یا لکی نمبر لیتا ہے یا لکی نمبر چلاتا ہے یا کہتا ہے جناب میں حساب لگا کے بتاتا ہوں کہ آپ کا لکی نمبر یہ ہوگا, تو یہ شریعت محترمہ میں بہرحال اس کی گنجائش نہیں ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ ویسے ان چیزوں سے ہٹ کر ویسے کسی کو کوئی بندہ بات میں, جیسے بھی نیک فال کی بات ہوئی تو بندے نے یہ کہہ دیا کہیں کہ مجھے یہ جو عدد ہے یہ بڑا موافق آتا ہے کہ جب بھی میں کوئی اس دن کام کرتا ہوں یا کوئی جاتا ہوں تو میرا یہ کام جو ہے وہ بِإِذْنِ اللہ ہو جاتا ہے. اور اس نے نیک فال کے طور پر ہی صرف جو ہے وہ کسی موقع پر یہ بات کہہ دی, جبکہ باقی جو تصورات ہیں لکی نمبر کے ساتھ جڑے ہوئے وہ تصورات نہیں پائے جاتے. کسی کام کے ہونے پر بندے نے کہہ دیا کہ اب تو یہ جو ہے وہ کام بِإِذْنِ اللہ ہوگا اللہ کے اذن سے ہی, ظاہری نیک فال لی ہے. تو صرف نیک فال لینے کی گنجائش بہرحال موجود ہے, لیکن جو ہے وہ جو اس کے پیچھے پورا کنسیپٹ ہے, جو پورا ایک فلسفہ اس کے پیچھے چل رہا ہے, اس کی ایجاد نہیں ہے. اور جس طرح رائج ہے اس طرح اس کی ایجاد نہیں, جیسا کہ خود حدیث طیبہ سے بھی ثابت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح نیک فال لی ہے, آپ کا نیک فال لینا بھی ذکر ہے نا. یہ بات تو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نیک فال لینا مجھے پسند ہے. نیک فال آپ نے کس طرح لی ہے اس کا ذکر بھی حدیث کے اندر موجود ہے نا. کبھی آپ نے کسی کے نام سے نیک فال لی, کبھی کسی کے آنے سے نیک فال لی, کسی بندے کے آنے سے آپ نیک فال لے رہے ہیں, اس کے نام سے نیک فال لے رہے ہیں. تو نیک فال لینے کا تصور تو بہرحال ہے. تو نیک فال اگر کسی نے لی, اور وہ بھی جو نیک فال لی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ مقید ہو, اس کے اندر بھی بندے کا تصور درست ہو, عقیدہ درست ہونا اس میں بھی شرط ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بد فالی ہے وہ تو ممنوع ہے اور نیک فالی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کھلی چھٹی ہے کہ نیک فال آپ لے رہے ہیں اور وہ نیک فال جو ہے اس کے اندر آپ کا نظریہ یہ ہو کہ جس چیز سے آپ نیک فال لے رہے ہیں اس کے اندر آپ ذاتی تاثیر مان رہے ہوں. یہ بھی اسی طرح ممنوع ہے جس طرح بد فالی لینا ممنوع ہے. تو نیک فال کی جو اجازت ہے وہ بھی عقیدے کی درستی کے ساتھ اجازت ہے کہ عقیدہ آپ کا درست ہو, آپ ذاتی تاثیر نہ مان رہے ہوں, نہ اس شے میں نہ اس بندے میں نہ کسی چیز میں ذاتی تاثیر کا اعتقاد آپ کا نہیں ہونا چاہیے, عقیدہ آپ کا درست ہونا چاہیے. نیک فال جو ہے وہ گویا ایک طرح سے وہ اللہ سے حسن ظن ہوتا ہے. بندہ تلاش کرتا ہے نا ایک ظاہری طور پر وسائل تلاش کرتا ہے, تو اللہ سے حسن ظن کے بھی ایک طریقے نا. جو بندہ جو صابر اور شاکر بندہ ہوتا ہے, جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے, وہ اپنے ارد گرد ہر چیز میں ہی اللہ کی حکمت اور مصلحت سمجھتا ہے, تو وہ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے پازیٹیو وے میں. تو اس انداز پہ نیک فال ہے. نیک فال کا جو تصور ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے. تو اس طرح نیک فال لینے میں حرج نہیں ہے, وہ کسی بھی چیز سے لی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو چیزوں کو اندر ذاتی تاثیر مان لینا ہے, یا یہ ہے کہ اس کے کھود کرید میں پڑھنا کہ اچھا یہ نیک فال اس سے ہوتی ہے تو اب یہ ہم نے اس کی کھود کرید میں پڑھنا ہے کہ یہ کیا ہے کیسے ہے, تو اس کی ایجاد نہیں ہے. یہ تو پھر وہی توہم پرستی کا شکار ہونے والی بات ہے. اس کی ایجاد نہیں ہے. تو نیک فال کی جو ایجاد ہے اس کے اندر بھی یہ ذہن نشین رہنا ضروری ہے. رہ گئی بات جو ہے وہ پیچھے سے آواز لگانے کی. تو دیکھیں جو پیچھے سے آواز لگانا ہے, پیچھے سے آواز لگانا جائز ہے شرعی طور پر, لیکن یہ جو اس کے پیچھے تصور ہے توہم پرستی والا, یہ تصور بھی غلط ہے. اس کو بھی ہم کنڈیم ہی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی مینرز ایٹیکیٹس کے خلاف سمجھتا ہے اس بات کو کہ کوئی بندہ جا رہا ہو, معزز آدمی کو پیچھے سے آواز نہیں دی جاتی, اور اگر پیچھے سے کوئی آواز دے اور دوسرا اس وجہ سے جواب نہ دے کہ یہ کیا طریقہ ہے, یہ مینر ایٹیکیٹس کے خلاف ہے, تو یہ ٹھیک ہے. جو مینر ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, جو آداب ہوتے ہیں, اس کا تعلق جو ہے وہ عرف کے ساتھ ہوتا ہے. تو عرف میں جس چیز کو بد تہذیبی سمجھا جاتا ہو, معیوب سمجھا جاتا ہو,
اور وہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہو تو ٹھیک ہے، اس میں عرف کا جو ہے عمل دخل ہے اور اس میں عرف کو فالو کیا جائے گا. اور کوئی اس وجہ سے جو ہے وہ پیچھے سے آواز نہیں لگاتا یا منع کرتا ہے آواز لگانے سے کہ کسی معزز آدمی کو، کسی بڑے آدمی کو اس طرح پیچھے سے آواز نہیں لگانی چاہیے، تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور کوئی اس وجہ سے جواب نہیں دیتا مڑ کے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. خود جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے جو وصیتیں فرمائی تھیں اپنے شاگرد رشید امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو، تو ان کی وصیتوں میں باقاعدہ یہ ایک وصیت ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جو پیچھے سے تمہیں آواز لگائے اسے جواب نہ دینا، کیونکہ پیچھے سے جانوروں کو آواز دی جاتی ہے. مطلب ان کا یہ تھا کہ یعنی یہ مینرز ایٹیکیٹس کے خلاف ہے کہ کوئی معزز آدمی ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، تو اس کو کوئی چھوٹا پیچھے سے آواز لگائے. تو پیچھے سے آواز لگانا یہ مینرز ایٹیکیٹس کے جہاں بھی خلاف سمجھا جاتا ہے تو وہاں پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جو بڑوں کے لیے تہذیب ہے وہ بھی ظاہری بات ہے، جن کے وہ بڑے ہیں وہ ان کے لیے تہذیب ہے. اب وہ جیسے کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے اپنے شاگردوں کے لیے بڑا ہے، وہ بڑا ہے اپنے مریدوں کے لیے بڑا ہے، وہ بڑا ہے جنرل پبلک کے لیے بڑا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے بڑا نہیں ہے. وہ اپنے ماں باپ کے لیے تو بہرحال وہ اولاد ہے. تو ماں باپ اگر کوئی پیچھے سے آواز لگاتے ہیں تو اب یہاں پر ہوگا کہ جناب یہ میری ماں نے مجھے پیچھے سے کیوں آواز لگائی، میں جواب نہیں دوں گا، یا میرے والد نے کیوں آواز لگائی. یہ کوئی کہے کہ جناب پیچھے سے آواز نہیں لگائے، تو وہ ماں باپ ہیں، وہ پیچھے سے اگر آواز لگاتے بھی ہیں تو وہ تو لگا سکتے ہیں. ان کے لیے جو ہے وہ احکام نہیں ہے جو دیگر لوگوں کے لیے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ رسپیکٹیبل ہیں، دوسروں کے لیے رسپیکٹیبل ہیں، والدین کے سامنے بہرحال آپ بچے ہی ہیں، جتنے بڑے مرضی آپ بڑے ہو جائیں تو والدین کے سامنے جو ہے بندہ بچہ ہی رہتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنے ماں باپ کے لیے بہرحال بچہ یا بچی ہی ہوتا ہے. تو یہی سمجھنا چاہیے اور سعادت مند ہونا چاہیے. تو وہاں پر کوئی اگر اس طرح کا معاملہ وہ آواز لگاتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. اور بعض اوقات چاہیے پیچھے سے جو آواز لگانے کی جو بات کر رہا ہوں میں مینرز ایٹیکیٹس کی، یہ بھی جو ہے وہ صرف ادب کی حد تک ہے. باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنا پر کسی نے اگر آواز لگا دی پیچھے سے تو اس کو ناجائز امر کا مرتکب کہیں گے یا گناہ گار کہیں گے. گناہ نہیں ہے، ان چیزوں کا تعلق گناہ سے نہیں ہوتا. ویسے مینرز ایٹیکیٹس جو ہوتے ہیں اس پہ گناہ کا حکم لگتا بھی نہیں ہے، بغیر گناہ کے ویسے مینرز ایٹیکیٹس کے خلاف ہے تو اس سے بہرحال بچے. ٹھیک ہے جناب، تو مینرز کا بھی خیال رکھنا ہے. یعنی دین جو ہے وہ عرف میں اگر کوئی معاملہ رائج ہے تو اس سے منع نہیں کرتا. میں آپ کی سمت آؤں گی اور مجھے یہ بتائیے، ہچکی اگر کسی کو آ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اچھا تمہیں کسی نے یاد کیا. میرا تو یہ بھی مشاہدہ ہے کہ اگر کسی کو ہچکی آئی تو سامنے والے نے کہنا شروع کر دیا نام لو نام لو، ہو سکتا ہے تمہیں اس نے یاد کیا ہو سکتا ہے تمہیں اس نے یاد کیا ہو. تو اب وہ جو سامنے والا ہے اس نے نام لینے شروع کر دیے کہ اچھا پتہ نہیں کس نے یاد کیا. تو ایسا یعنی تصور رکھنا کیا شرعی حکم ہوگا، کیا کہتی ہے شریعت؟ تصور ہچکی کے حوالے سے ہو یا اسی طرح اور جو باتیں ہمارے درمیان رائج ہیں، یہ نظریات ہیں جن کے اوپر شرعی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہمارے خیالات، ہمارے نظریات جو ہم نے ایک دوسرے سے سنے اور اس کو ہم آگے بیان کرتے چلے گئے، اب وہ تصور بنتے چلے گئے اور ذہن میں ایسے راسخ ہو گئے کہ لگتا ہے کہ شاید جو ہمارا تصور ہے اس کے مطابق جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ویسا ہی ہو جائے گا. حالانکہ شریعت اس حوالے سے ہمیں کوئی ایسی خاص رہنمائی کہ واقعی ایسا ہوگا، ایسی رہنمائی شریعت نہیں دیتی، کیونکہ یہ بیسیکلی عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے اور نظریے پہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی. باقی رہا یہ مسئلہ کہ اس کے علاوہ اور اگر ہم بات کریں بلی کا راستے سے گزر جانا، کالی بلی کا، یا کوے کا چھت پر بیٹھ جانا، بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا کہ مہمان جا رہے ہیں تو پیچھے سے گھر میں جھاڑو، ایک جو ہے نا وہ گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے جھاڑو نہیں دینی ہے اور دوسرا گروہ کہہ رہا ہے کہ جھاڑو دینی ہے، لازمی دینی ہے. اب وہ گھر والے پریشان ہیں. تو یہ اس طرح کے جو تصورات ہیں بعض اوقات ہماری زندگی کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کا کیا سولوشن کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے، اور توکل علی اللہ کمزور ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں شریعت مطہرہ ہی کو فالو کرنا ہے. تو اگر اس طرح کے نظریات کسی کے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے اس میں ہمیں باؤنڈ نہیں کیا گیا کہ جو کچھ ہمارے درمیان یہ ہچکی وغیرہ کے معاملات جو ہیں وہ رائج ہیں، تو شریعت مطہرہ اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائن یوں نہیں دیتی کہ واقعی ایسا ہو جائے گا. تو ہمیں اللہ ہی پر چیز ہے ہی نہیں نا شریعت تو مطلب جو معاملات موجود ہیں ان پہ ہمیں رہنمائی، بلکہ منع کیا جاتا ہے کہ اپنے طور پر کانسیپٹ بنا کر اور اس کے پیچھے جانا اور اسی کو مؤثر سمجھنا، یہ غلط عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو جناب اگر ہچکی آئی ہے تو کسی نے یاد کیا ہے، اس میں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. درود پڑھتے رہیے. حاضر ہوتے ہیں. اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں سپرسٹیشن یا توہمات کے تعلق سے، توہم کے تعلق سے، وہم کے تعلق سے، جو کہ بے بنیاد خیال ہے اور شریعت مطہرہ جو ہے وہ اس کا رد فرماتی ہے۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور عالمہ عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے اور کھانے میں بال نکل آتا ہے تو کنکر نکل آتا ہے، تو یہ بھی عوام میں مشہور ہے کہ جناب کوئی بھوکا ہے تبھی تمہاری پلیٹ میں جو ہے وہ بال نکلا ہے یا کنکر نکلا ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے یا کوئی اس کی حقیقت ہے؟ جی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل باطل بات ہے کہ کھانے میں کنکر یا بال نکلے تو کوئی بھوکا ہے۔ اس کی کوئی شرعی دلیل بھی نہیں ہے، عقلی دلیل بھی نہیں ہے، اور کوئی سائنٹیفک ریزن بھی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ ایسی کوئی بات ایگزسٹ کرتی ہے۔ شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی بات ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اور کھانے میں بال یا کنکر نکلے نہ نکلے، ویسے بھی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا فضیلت کا باعث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مومن بھوکے کو کھانا کھلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتی دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل فرمائے گا۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ بال اور کنکر نکلے گا جب بھی کوئی بھوکا ہے، ویسے بھی ارد گرد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جاننے کے لیے کھانے میں بال یا کنکر کا نکلنا ضروری نہیں ہے، یہ محض توہمات، اور نہ اس کے نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے کسی کو کھانا کھلانے کے لیے۔ جی بالکل، محض توہمات ہی کا حصہ ہے، لوگوں کے اپنے تصورات ہیں جو لوگ مانتے بھی ہیں اور پریکٹس بھی کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، لوگوں میں بھی فروغ دینے سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات میں ذکر کروں گی جو کہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تو چند توہمات کے بارے میں ذکر کیا ہے، ورنہ اس کی تو لمبی فہرست ہے۔ ہر ملک اور ہر علاقے میں ہمیں کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں کے رہنے والے یہ مانتے ہیں، یہاں کے رہنے والے یہ مانتے ہیں۔ جیسے چاند گرہن اور سورج گرہن کے حوالے سے بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور لوگ بہت ڈیپ بلیف رکھتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں۔ تو اگر کوئی ضعیف العقیدہ شخص ہے جو کہ بہت گہرا یقین رکھتا ہے کہ نہیں واقعتاً اب ایسا ہو گیا تو پھر ایسا ہوگا ہی، تو ایسے شخص کے عقیدے کے فساد سے بچنے کے لیے احتیاطاً شریعت مطہرہ اسے ان توہمات سے بچنے کا حکم دیتی ہے، کہ جیسے سورج گرہن، چاند گرہن میں حاملہ خواتین کو باہر نکلنے سے منع کیا جاتا ہے، لوہے کی چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ اب جتنا بھی سمجھا لیا جائے، اب اگر ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہے نا کہ نہیں اگر ایسا کیا تو پھر کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، اور واقعتاً اگر انہوں نے ہماری بات سن لی اور اس پر عمل کر لیا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرف نہیں لے کر گئی، لیکن ان کے ساتھ اگر کچھ برا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور حکم سے، تو ان کا وہ جو عقیدہ تھا وہ پختہ ہو جائے گا کہ دیکھا میں نے کہا تھا کہ باہر نکلو گی تو کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، کالی بلی راستہ کاٹے گی، میں نے بولا تھا کہ کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، اب تم یہاں پر گئی تو اب دیکھو کس طرح کا نقصان ہوا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو ان توہمات سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ان کا وہ عقیدہ پختہ نہ ہو اور عقیدے میں فساد پیدا نہ ہو، تو احتیاطاً وہ اپنے آپ کو بچائیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے کی بالکل کوشش کرنی چاہیے۔ شریعت مطہرہ میں کنفیوژن کی اور مسکنسیپشن کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ بہت واضح حکم بتاتی ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، شریعت واضح ہے، اس کے احکام جی توہمات کا کوئی حصہ نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، نظریے کی کوئی جگہ نہیں، نظریے کی ایسے فالس بلیفز کی کوئی جگہ نہیں۔ اگر کسی کو خسرہ ہو جاتی ہے اور وغیرہ وغیرہ کے ساتھ میں اسے مشروط کر رہی ہوں کوئی اور ایسی کنٹیجیس ڈیزیز، تو میڈیکلی اٹ از پروون کہ ہاں یہ کنٹیجیس ہے، اگر ہم میزلس کی خسرہ کی بات کرتے ہیں، لیکن شرعی حکم کیا ہوگا کہ خسرہ کے مریض کے پاس نہ جاؤ، اسپیشلی کہا جاتا ہے نہا کے مت جاؤ خسرہ کے مریض کے پاس، تو یہ چھوت کی بیماری ہے اور تمہیں لگ جائے گی، تو کیا کہیں گے؟ جرمز کا پہنچ جانا یہ تو اس کی تو حقیقت ہے، جرمز جا سکتے ہیں، دوسرے تک پہنچ سکتے ہیں،
لیکن یہ بس ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جرمز اسی وقت افیکٹو ہوں گے جب اللہ رب العزت چاہے گا. ہم نے کرونا کے مسئلے میں دیکھ لیا کہ بہت سارے ڈاکٹرز جو مریضوں کے پاس رہے انہیں کچھ بھی نہیں ہوا. جی بالکل. لیکن جو گھروں میں محصور رہے ان تک بیماری پہنچ گئی. تو بیماری ہوتی ہے اللہ کے حکم سے, شفا بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے. میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو جرمز کا پہنچ جانا پھر اس کی وجہ سے بیماری کا ہو جانا, تو اس میں بھی کانسیپٹ یہی ہوگا کہ یہ جرمز پہنچنا اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتا ہے, لیکن یہ افیکٹو اور مؤثر اسی وقت ہوں گے جب اللہ رب العزت حکم. ٹھیک ہے, وائرس ہے پہنچ سکتا ہے آپ تک, لیکن اس میں تاثیر بھی اللہ ہی کی ذات پیدا کرنے والی. بے شک, سبحان اللہ. حضور میں آپ کی سمت آؤں گی, اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں گے. ہو گئی بات. ایک بات جو ہے تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ بات جو بیچ میں بیان ہوئی کہ کہیں پر اگر لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بد اعتقادی ہے اور ان کے اندر راسخ ہے تو ایسے موقع, توہم راسخ ہے تو ایسے موقع پر اس سے جو ہے وہ بچنے کی بات جو ہے, اس کا اصل میں بنیادی مقصود یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی خرابی جو ہے, بد اعتقادی اگر ہے تو وہ بد اعتقادی دور کرنے کا باعث ہم بن سکتے ہیں تو بنیں, اور اگر بد اعتقادی جو ہے وہ دور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی بد اعتقادی پختہ ہونے کا سبب نہ بنے. تو اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے. بعض اوقات فقہا یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں میں اس طرح کا کنسیپٹ ہو اور وہ پتہ ہو کہ بھئی یہ باوجود سمجھانے کے اس نے باز نہیں آنا, ان کا کوا سفید ہے, تو اگر ان کے سامنے جو ہے وہ بندہ وہ کام شریعت نے ہم پر لازم کیا پھر تو بہرحال ہم کریں گے, لیکن اگر شریعت نے ہم پر لازم نہیں کیا, وہ صرف مباح درجے کی بات ہے, تو ایسی صورت میں پھر ان کے سامنے جان بوجھ کر بلا وجہ وہ کام نہ کیا جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ بتقدیر الہی کوئی بات ہو گئی, کوئی بیماری ہو گئی, کوئی معاملہ ایسا پہنچ گیا تو وہ ان کی جو بد اعتقادی ہے وہ اور پکی ہو جائے گی, پختہ ہو جائیں گے. دیکھا ہم کہتے تھے نا کہ یہ اس نے یہ بات نہیں مانی فلاں یا فلانی نے, تو اس کے ساتھ بھی دیکھو ایسا ہو گیا. تو وہ اتنا پکی ہو جاتی ہے بات کہ پھر اس کے بعد تو آگے نسل در نسل جو ہے پھر وہ کہتے رہتے ہیں ثبوت. تو بد اعتقادی پختہ کسی کی ہونے کا جب یہ اندیشہ ہو تو ایسے موقع پر ان کے سامنے وہ کام بلا وجہ کرنا بھی کوئی ہمیں حکم بھی نہیں ہے شریعت نے. یعنی توہم جو ہے جس کی بات ہو رہی ہے بچنے کی یا نہ کرنے کی, تو یہ بات ہے کہ ایک کام ہے وہ کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم ہی نہیں دیا. یعنی اگر سورج گرہن کا جو ہی موقع لے لیں تو اس پہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ خاتون کو کوئی حکم ہے ہی ہے کہ اس نے جو ہے وہ باہر نکلنا ہی نکلنا ہے یا اس نے چلنا پھرنا ہے ہی ہے. مباح کام ہے نا, مرضی ہے, شریعت نے آپ کو آپشن دیا ہے کہ آپ اس ٹائم کوئی کام کر بھی سکتے ہیں, نہ کرنا چاہیں نہ کریں. تو چونکہ آپ پہ لازم نہیں ہے تو اس لیے اگر ان کی بد اعتقادی پختہ ہونے کا اندیشہ اور اس وجہ سے ان کے سامنے احتیاط کرتے ہیں, بچ رہے ہیں, برے نظریے کی وجہ سے نہیں, غلط اور فاسد اعتقاد کی بنا پر نہیں, بلکہ صرف اس بنا پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بتقدیر الہی کچھ ہو اور ان کی بد اعتقادی پختہ ہو جائے, صرف اس سے بچنے کے لیے اگر آپ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے, اس میں آپ پہ کوئی گرفت نہیں ہے, شریعت نے آپ پہ لازم تو کیا ہی نہیں تھا. ہاں جہاں پر ایسا ہو, جہاں پر ایسا ہو کہ آپ کے ذمے شریعت نے کوئی کام لازم کیا ہے اور وہ لازم کام جو ہے وہ آپ توہم کی بنا پہ چھوڑنا پڑ رہا ہو تو پھر تو بہرحال شریعت کا حکم دیکھا جائے گا. اور کوئی اگر اس کی بنا پر جو ہے بد اعتقادی کا شکار بھی ہوتا ہے تو وہ بد اعتقادی اس کے ساتھ ہے, اس کا سوال ہم سے نہیں. اور اگر بزرگوں کے کہنے پہ ان کو رسپیکٹ دینے کے لیے بھی ایسا کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے. رسپیکٹ تو دیکھیں, تعظیم تو جو ہے وہ اس کام میں ہے نا کہ جو کام طاعت ہو, اللہ کی نافرمانی والا نہ ہو. اللہ کی نافرمانی والے کام میں تو رسپیکٹ نہیں ہے نا. نہیں, ایسے حاملہ خواتین ہیں جیسے انہیں کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بد اعتقادی پختہ ہونے کا جو اندیشہ ہے نا اس سے بچیں, بس وہی بات, وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, رسپیکٹ ویسے ٹھیک ہے ان کی ہے, لیکن اللہ کی نافرمانی میں کیا رسپیکٹ ہے. صحیح. اچھا نہیں, وہ خود اپنا ان کا عقیدہ صحیح ہے بہنوں کا, لیکن وہ جیسے ساس کہہ رہی ہیں ان سے تو وہ ان کو, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ اس نظریے سے بچ جائیں. اگر بد اعتقادی اس میں رسپیکٹ کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس وہی عقیدہ رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, قرآنی فعال کے حوالے سے عمیرہ بہن نے سوال کیا. قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ فعال نکالنے کے لیے یا فعال لینے کے لیے نازل نہیں ہوا. کتاب ہدایت ہے, ضابطہ حیات ہے, آسمانی صحیفہ ہے ہمارے لیے, جو ہے اس کے اندر ڈیوائن ڈائریکشن ہے. ہدایت حاصل کرنے کے لیے سے ہدایت لینی چاہیے. فعال نکالنا اس سے جو ہے نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالی, نہ صحابہ نے نکالی, نہ صالحین سلف سے ثابت ہے. یہ قرآنی فعال نکالنا درست نہیں ہے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں, اس کو جائز نہیں سمجھتے. ہمارے نزدیک یہ مکروہ تحریمی ہے, یعنی ناجائز ہے. کوئی اگر قرآن سے فعال نکالتا ہے تو وہ کوئی اس کے اندر کوئی لاجک بھی نہیں ہے. ویسے ہی جو ہے وہ بغیر کسی لاجک کے خواہ یہاں سے نکالو صفحہ تو یہ پہلے صفحے پہ جو حرف لکھا ہوا آ جائے تو وہی ہے, یا وہ بیچ میں نکالو.
تو قرآن سے اس طرح فال نہیں نکالنی چاہیے. قرآن سے برکت جو حاصل کرنا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تعظیم کرنا، قرآن کے اندر جو احکام اور جو ہدایات ہیں، جو انسٹرکشنز ہیں، انہیں فالو کرنا، اوبے کرنا، ان پہ عمل کرنا. جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ڈوز کو کرنا ہے، ڈونٹ سے بچنا ہے. یہ قرآن سے برکت اس طرح حاصل ہوتی ہے. اور ویسے جہاں تک بات ہے کوئی اپنے لیے آپ نے پڑھنا ہے، کچھ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا، یہ بھی چلے گا، ٹھیک ہے، جائز ہے. سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی اپنے لیے شفا کے لیے بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ فال وغیرہ لینا قرآن سے یہ درست نہیں ہے. پرندوں سے اور جانوروں سے فال نکالیں؟ پرندوں اور جانوروں سے دیکھیں جو ہے وہ فال، وہ جو اگر اس کے مقابلے میں بد فالی ہو، ایک طرف جو ہے وہ نیک فال ہے اور اس کے مقابلے میں بد فالی ہے، پھر تو وہ نیک فال کی ایجاد بھی نہیں ہونی نا. ورنہ یہی تو طیارہ تھا، کیا طیارہ یہی تو تھا کہ وہ پرندہ اڑاتے تھے اور اڑا کے اگر وہ دائیں طرف جاتا تو نیک فال لے لیتے تھے، بائیں طرف جاتا تو بد فالی لے لیتے تھے. اس کی ایجاد نہیں ہے. باقی ویسے یہ بات درست ہے کہ بعض احادیث کے اندر بعض جانوروں کو باعث خیر و برکت کہا گیا ہے. بکری کے بارے میں آئی ہے بات، گھوڑے کے لیے بات آئی ہے، مرغ کے لیے آئی ہے. تو احادیث میں باعث خیر و برکت بعض کو کہا گیا، اور ان میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جن جانوروں سے یا جن پرندوں سے بندے کو نفع حاصل ہوتا ہے، اس نفع کے حصول کے اعتبار سے ان کو باعث خیر و برکت کہا گیا. یہ بات ٹھیک ہے، اپنی جگہ اس میں حرج نہیں. لیکن اس میں الگ سے خود سے کوئی فال لینا، اس کے اندر کوئی غیبی بات کا کوئی نظریہ رکھنا اس کے اندر، وہ درست نہیں ہے. اس کی تعلیم حدیث کے اندر نہیں ہے، نہ قرآن میں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. جو سوالات رہ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کروں گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. عالمات، عالمہ صفا فاطمہ، عالمہ عائشہ ویرانی، میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور مفتی صاحب آپ ہماری رہنمائی کے لیے موجود رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ڈیٹیلڈ ڈسکشن اور گفتگو آپ فرماتے ہیں اور ہماری نفع بخش رہنمائی فرماتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور اپنے کوئریز اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو برے عقائد سے بچائے اور ضعیف الاعتقادی سے بچائے اور سچا اور اچھا اور پکا مسلمان بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.